أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي الشان كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وضرع. اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا على بليتك وخروجا من الدنيا إلى رحمتك. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. بسم الله يرقيك. آمین یا رب العالمین. آج کی جو آیات ہیں ہم رکوع کو کنکلوڈ کریں گے سورۃ الانفال میں، رکوع نمبر 2 کو. پچھلی 2 کلاسز کے اندر ہم نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے سیاق و سباق کیا تھے، مطلب اس سے پہلے کے جو واقعات تھے، سباق تو نہیں کہیں گے، سیاق کہیں گے، کہ بدر سے پہلے اس کی پریپریشن کیسے ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے کیسے بلند ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں کیسے کیں. اور اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بدر کے میدان میں کفار کی طرف سے کون کون سے لوگ شہید ہوئے اور قتل کیے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے کون کون سے لوگ مطلب شہید ہوئے، اور وہ کی پرسنالٹیز کون تھیں جنہوں نے جنگ کے شروع میں حصہ لیا مسلمانوں کی طرف سے. تو آیا کہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. آج کی بھی جو آیات ہیں ان کا بھی شان نزول غزوہ بدر ہی ہے، جو کہ دوسرے رکوع کے اوپر آج ہم کنکلوڈ کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ پہلی آیت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیاطین وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو وہ پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے. اب آپ دیکھیں کہ جب بدر کا موقع آیا تو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کچھ اصحاب خوف میں تھے، جو کہ نیچرل تھا، وہ قدرتی کیوں تھا کہ تعداد کم تھی اور ان کو پتا تھا کہ ہم اس تعداد کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. جب سواریاں بھی نہیں تھیں، اونٹ بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، جنگی مطلب اسباب تھے ہی نہیں، تو جو صحابہ اکرام تھے، کچھ لوگ اس میں یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ مشکل کام ہے، جو کہ ظاہری طور پہ لگ بھی رہا تھا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم خوف میں تھے اس رات کو، بدر کی رات کو، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تم کو نیند دے دی کہ تم اونگتے اونگتے سو گئے، اور پھر آسمان سے پانی برسایا. اب آپ دیکھیں صحرا، اور اس پہ پانی برسایا،
اور کیوں بسایا برسایا اور تمہیں نیند کیوں دی؟ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے جب انسان سوتا ہے. یہ نیند اللہ کی ایک رحمت ہے، اور جس شخص کو یہ آتی ہے وہ اللہ کی اس رحمت کا شکر ادا کرے. کیونکہ جس کو یہ نہیں آتی ہے اس سے پوچھیں کہ نیند کا نہ آنا ایک انسان کے لیے کتنا باعث تکلیف بنتا ہے. تو اب اللہ اپنا وہ احسان ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس احسان کو بھی یاد کرو جو ہم نے تم پر کیا، کہ تم کو نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد آسمان سے بارش بس برسائی. اب آسمان سے جب بارش ہوئی تو کیا ہوا؟ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اب جب صحرا کے اوپر بارش ہوتی ہے نا تو جو مٹی ہے وہ گیلی ہو کے سخت ہو جاتی ہے. تو جو پلیٹ فارم ہے، لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگی اسٹریٹجیکلی. اور جس موقع پر جو پوائنٹ تھا کفار کا، جو کیپ تھا کفار کا، جو قلعہ تھا، یا جو ان کی چوٹیاں تھیں، جو ان کے بیرکس تھے یا ان کی کیولریز تھیں، جو بھی تھا، وہاں پر مٹی پانی کی بارش سے کیا ہو گیا؟ کیچڑ ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے بارش کو تمہارے لیے باعث رحمت کیا، نیند کو تمہارے لیے باعث رحمت کی. تم صبح اٹھے تو بارش بھی ہوئی تھی، موسم بھی اچھا تھا، اور تمہارے دلوں میں سے شیطانی وسوسے نکل گئے، اور تمہارے قدم کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے. ٹھیک ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پہ بھی جب ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نیند دے دی کہ وہ اس غم کو بھول جاتے. ٹھیک ہے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا وہ احسان یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی دیے، فرشتوں سے پہلے نیند بھی دی، بارش بھی برسائی، اور اس بارش کا نفع مسلمانوں کو ہوا اور اس کا نقصان کفار کو ہوا، مشرکین مکہ کو ہوا. آگے دیکھیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منه كل بنان. اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ. مطلب فرشتے مدد کے لیے آئے اور وہ مسلمانوں کی ہمت بھی بڑھا رہے تھے. میں ابھی کفار کے قلوب میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو. مطلب ان کو چن چن کے مارو اور ان کی گردنوں پہ مارو. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو روب تھا وہ مشرکین مکہ کے اوپر بیٹھ گیا. مطلب وہ وحشت، وہ دہشت مسلمانوں کی مشرکین مکہ پہ بیٹھ گئی. ہم نے یہ حدیث بہت دفعہ سنی ہے، پڑھی ہے، ان کو ذکر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسی چیزیں مجھے دی گئیں جو میرے سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی. جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کفار کے اوپر ایک مسافت، ایک سرٹن کلومیٹر سے میرا روب اور ہیبت بیٹھ جاتی. تو یہ وہ معجزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور بدر یہ پہلا مطلب مقام تھا جس پہ اس معجزے کا عملی جامہ پہنایا گیا. تو یہ یہاں پہ مطلب ہوا کہ ان کے اوپر روب بیٹھ گیا تھا مشرکین مکہ کے اوپر مسلمانوں کا. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ اسے سخت سزا دیتے ہیں. سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے. اب آپ دیکھیں کہ جتنے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، جب انہوں نے نبوت کے دعوے کیے تو ان کے پاس کوئی نبوت کا معجزہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن، جو کہ بدر کے موقع تک مکمل نہیں ہوا. اور دوسرا معجزہ کیا تھا؟ یہ مطلب جہاد، تلوار، کہ دین اس طرح پھیلا. پرانی امتوں کے اوپر جب بھی عذاب الہی کی کوئی مطلب قسط آتی تو وہ ڈائریکٹ آسمان سے آتی آفت کے ذریعے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
جتنی بھی عذاب الہی کی اقساط آئیں مشرکین پہ، کفار پہ، یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، وہ کس شکل میں آئیں؟ جہاد کی شکل میں، تلوار کی شکل میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بدر میں ان کو جو شکست ملی مشرکین مکہ، وہ کیوں ملی؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے۔ اور ساتھ اللہ نے کیا وعید سنا دی کہ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، کہ یہ یہاں عذاب آگے ختم نہیں ہوا، یہ عذاب ان کو جہنم میں بھی ملے گا۔ مطلب یہ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط تھی، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو کہ مشرکین مکہ کے اوپر آئی۔ اب وہ کیوں آئی؟ ہم اس کے پیچھے پیچھے پڑھ کے آئے کہ 13 سال کا مکی دور، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دین قبول نہیں کیا۔ یہ ایک وہ خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا آیا؟ مطلب عذاب الہی آیا۔ آگے دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم عام ہے، اور یہ نصیحت بھی ہے بدر کے موقع پہ اور بدر کے بعد کی جنگوں پہ اور دور حاضر میں بھی، کہ جب بھی دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، تم نے پیٹھ نہیں پھیرانی، میدان جنگ سے نہیں بھاگنا۔ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، میدان جنگ سے بھاگنا۔ آگے دیکھیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شان نزول اگر آپ اس چیز کا دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی نا، وہ بہت ہی کم تھی۔ 70 کے قریب کیا تھے؟ لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ اب جب 70 کے قریب لوگ تھے، اب آپ دیکھیں کہ اگر اس میں سے کوئی پیٹ پھیر جاتا تو اس سے کیا ہوتا؟ اس سے یہ ہوتا کہ مطلب اس سے یہ ہوتا کہ لوگوں کا اور مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ مطلب مسلمانوں کا حوصلہ کیا ہو جاتا؟ پست ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید دی کہ پشت نہیں پھیرنی، نمبر 2۔ اور ساتھ ہی اللہ نے 2 صورتیں بیان کر دیں کہ آپ 2 طریقے سے میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے پینترا بدلنا ہو، مطلب اسٹریٹجیکلی آپ کا پلان یہ ہو کہ آپ جنگ میں ڈسیو کریں گے کافر کو یا اوپوننٹ کو، تو آپ حکمت عملی کے تحت اپنی پوزیشن بدل سکتے ہیں کہ اس کو لگے کہ یہ بھاگ گیا، لیکن وہ اسٹریٹجیکل موو ہو آپ کی۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو دھوکہ دے کر اپنی جماعت کو آ کے مل لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی چھوٹا سا گروہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں ٹریپ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اس طرح ٹریپ ہوئے ہیں تو وہاں جڑنا بہادری نہیں ہے، وہاں سے بھاگنا بہادری ہے۔ مطلب اس چیز کی فلیکسیبلٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے لشکر کا سپاہی تھا کہ لوگوں میں بھگدڑ پڑ گئی، اور مطلب میں وہاں سے بھاگا۔ اب ہمیں احساس ہوا بھاگنے کے بعد کہ ہم تو جنگ سے بھاگے ہیں، اگر ہم جنگ سے بھاگے ہیں تو ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، تو اب کیا کریں؟ سب نے مشورہ کیا کہ مدینے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے اور واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ چنانچہ وہ جو چھوٹا سا لشکر تھا، وہ ظہر کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے دریافت کیا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہم پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے لوگ ہیں، مطلب ہم بھاگ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ اپنے مرکز کی طرف آنے والے ہو، میں تمہارا اور تمہاری جماعت مومنین کا بندن ہوں۔ ہم نے یہ سن کر آگے بڑھے اور رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ کیا۔ تو دیکھیں کہ وہاں یہ کیا ہوا، او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، کیا کیا کہ مستثنا کس کو حاصل ہے؟ جو کہ کیا کرتا ہے؟ متحرفا لقتال، ٹھیک ہے،
کہ اپنا پینترا بدلتا ہے یا اپنی جماعت کی طرف آتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ مٹھی پر مسلمان تھے. جب یہ ٹریپ ہوئے، اگر یہ وہاں سے نہ بھاگتے تو کیا ہوتا؟ مسلمان مزید کم ہو جاتے. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کو مطلب آسانی ہوئی. تو اللہ کے رسول نے ان کو معاف نہیں کیا بلکہ اپریشیٹ بھی ساتھ کیا، اور یہ کہا کہ تم تو اپنے بندن کی طرف آئے ہو، اپنی جماعت کی طرف آئے ہو. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز بہتر ہے. ایک اور مطلب کمزور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ ابو عبیدہ مطلب سر زمین پر ایران کے اوپر جنگ کے محاذ پہ گئے. اب ہوا کچھ ایسا کہ ابو عبیدہ سر زمین ایران کے ایک پل پر قتل کر دیے گئے. تو عمر بن خطاب نے کہ کہا تھا کہ مطلب ہوشیاری برت کر انہیں بھاگ آنے کا موقع تھا. میں ان کا امیر اور بندن تھا، میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، اس آیت سے تم غلط فہمی میں نہ پڑ جانا. یہ آیت یوم بدر کے لیے تھی، اور اس وقت میں ہر مسلمان کی جماعت ہوں. تو جب یہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جنگیں ہو رہی تھی، تو جب کوئی شخص تھے ابو عبیدہ صحابی تھے، جب وہ قتل کر دیے گئے مطلب پل کے اوپر، اگر آپ کو یاد ہو تو مسلمان اس جنگ میں ٹریپ ہوئے تھے جب بڑے بڑے ہاتھی بھی آ گئے تھے. مطلب پرشینز بڑے بڑے ہاتھی لے آئے تھے، تو کچھ لوگ بےچارے مطلب شہید ہو گئے. تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ تم لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اس آیت کی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم لوگ واپس نہیں آ سکتے. تم لوگ لازمی واپس آ سکتے ہو. میں اس جماعت کا امیر ہوں اور تمہیں اپنا بندن میرے سے آ کے جوڑنا ہے. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا، لیٹ سے اس کا مقصد خالی ڈر کے بھاگنا نہ ہو، لیکن کوئی اسٹریٹجیکل موو ہو، کوئی آپ اہم امپورٹنٹ انفارمیشن لے کے اپنے مطلب آرمی چیف کے پاس یا اپنی جماعت کے پاس یا اپنے امیر کے پاس جا رہے ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. تو اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتے. ہاں، آپ اس طرح نہیں بھاگ سکتے کہ آپ ڈر کے بھاگ سکتے. ٹھیک ہے، کہ آپ مطلب جنگ نہ کریں، آپ اس سے ڈر جائیں. تو اس آیت کا جو لب و لباب ہے وہ یہ تھا. آگے اگر ہم چلیں تو آگے یہ ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم. سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. آپ نے خاک کی مٹی نہیں پھینکی لیکن اللہ نے وہ پھینکی، تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. اب آپ دیکھیں، کامیابی ہو گئی، بدر کا میدان جیت لیا گیا، لیکن اللہ نے کہا کہ کامیابی خالصتاً صرف اللہ ہی کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کامیابی آتی ہے تو اس کا لب و لباب کیا ہے؟ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہاں یاد کراتا جاؤں کہ غزوہ حنین کا جب موقع آیا، غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ غزوہ حنین ہوا فتح مکہ کے بعد. جب فتح مکہ ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد 5 فگر پلس ہو چکی تھی، الحمدللہ 10-12 ہزار لگو بیش. اب مسلمان جب حنین کے لیے نکلے، اور یہ جو غزوہ حنین ہوا یہ مکہ اور طائف کی وادی کے درمیان ہوا اور قبیلہ حوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا. جب مسلمان یہاں سے نکلے نا تو مسلمانوں کے دل میں یہ چیز آئی. مسلمانوں نے کہا کہ یار اب تو ہم کیا ہیں، تعداد میں ہی بڑے زیادہ ہیں، 10 سے 12 ہزار ہیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ تو آلریڈی ہم سے خوف زدہ ہو گئے، اور یہ جو دونوں قبیلے تھے نا یہ آلریڈی مسلمانوں سے خوف زدہ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے دل میں یہ چیز آئی تو اللہ نے ان کو یہ بتا دیا کہ بدر کے موقع پہ، یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے کہ بدر کے موقع سوری حنین کے موقع پہ جب تمہارے دل میں یہ بات آئی تو اس نے تمہارا فائدہ نہیں کیا. مطلب ظاہری اسباب انف نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت کا ہونا ضروری ہے. اب ہوا یہ کہ جو دشمن تھا نا اس نے رستے میں کیا کیا، پہاڑی راستوں میں چھپ کر نا ٹریپ کر لیا مسلمانوں کو. جب ٹریپ کر کے اس نے اٹیک کیا نا تو مسلمان پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے، جب پیچھے ہٹ گئے اور گھبرا گئے، اس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور انہوں نے بلند آواز میں کیا کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب.
انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں کیا ہوں؟ بیٹا ہوں کس کا؟ عبد المطلب کا۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز والے نے انصار اور مہاجرین کو پکڑا اور پرانے مجاہدین کو واپس لے کے آئے، اور پھر دشمنوں کی صفیں ٹوٹیں، اور مطلب مسلمانوں نے حنین کے اوپر غلبہ حاصل کیا۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ یار آج تو ہم پاورفل ہیں، آج تو ہم جیت جائیں گے، تو اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم نے ان کو قتل کیا وہ تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری، مطلب مٹی پھینکی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو دعا کر کے آپ نے مٹی کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر اصحاب کو حکم دیا کہ فوراً دھاوا بول۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی، وہ آپ نے پھینکی، لیکن وہ آپ کی طرف سے، مطلب اللہ کی طرف سے پھینکی گئی تھی، اور وہ جو مٹی تھی وہ کنکریاں بن کر کفار کے منہ پہ لگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی تم نے مٹی نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی۔ آنکھوں میں مٹی جھونک کر تم نے سرنگے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کیا، ٹھیک ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ مر جائیں گے تو کون تیرا نام لیوا باقی رہے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا مٹھی بھر مٹی ان کافروں کی طرف پھینک مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، کافروں کی ناک، آنکھ اور منہ مٹی سے بھر گئے، اور گرد آلود آندھی سے گھبرا کر وہ پچھلے پاؤں بھاگ گئے اور ان کو شکست ہوئی۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ جو یہ روب ڈالا اور جو معجزاتی واقعات ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے ہوئے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ أَنَّ اللَّهَ مُوحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو کافروں کی تکبیر کو کمزور کرنا تھا۔ مطلب کافر یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مطلب شکست دے دیں گے، لیکن اللہ نے ان کی تدبیر الٹی الٹی کر دی کہ وہ ہکے بکے رہ گئے کہ کہاں 313، کہاں 1000۔ آج کی جو آخری آیت ہے جہاں یہ واقعہ مطلب یہ رکوع کنکلوڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتحوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فیتکم شیئا ولا کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم لوگ اب یہ مشرکین مکہ سے خطاب، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تو تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تمہارے لیے نہایت خوب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو اللہ کی بات سنے گا حق پر وہی ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ ان کو آگے وارن بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ مطلب اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو ہم بھی غزوہ بدر والے کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، خواہ تم کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مطلب تم تعداد میں کثرت میں جتنے بھی ہو جاؤ، تمہارا غلبہ نہیں رہے گا۔ اور یہی ہوا کہ فتح مکہ ہو گئی اور غلبہ نہیں رہا۔ فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اور مطلب بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، کہاں 313 بدر پہ، کہاں 12 سے 13 ہزار فتح مکہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور واقعی یہ بات ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ۔ اب ہوا یہ کہ جب مطلب صدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرقین جنگ بدر کے لیے جب مکہ سے چلنے لگے نا، تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ، دونوں فریقوں میں جو تیرے نزدیک افضل ہے اور جس کا قبلہ بہتر قبلہ ہے اس کی مدد فرما۔ اب یہ دعا مشرقین مکہ نے کی۔ اب یاد رکھیں کہ مشرقین مکہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ اللہ تو ہے لیکن ساتھ 3 دیویاں، عزا، لات و مات، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کلیم کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ بھی حج کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے مطلب غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں کی کہ اللہ جو ٹھیک ہے تیری نظر میں اس کو تو فتح دے دے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جیسا کہتے ہو ویسے ہی میں تمہاری مدد کرتا ہوں، اور وہ مدد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔
اس لیے تو قرآن میں یہاں آتا ہے کہ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ. ٹھیک ہے، کہ مطلب جس کے تم اگر باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں مزید رسوا کریں گے، اور فتح صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ مع المؤمنین، اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اور یہی بات ہوئی کہ اس کا ابتدائی سلسلہ ہجرت مدینہ کے بعد بدر پہ ہوا، اور بدر کے بعد پھر اس کی ایک ساتھ آگے مطلب آتی رہی. عہد ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ باقی غزوات کا بھی ذکر مطلب قرآن حکیم میں آتا رہے گا. اور تاریخی واقعات سے ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان، یہ چند مٹھی بھر مسلمان آج دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بن گئے صرف 1500 سالوں کے اندر. اور اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو اس مذہب کے ساتھ جوڑے رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے، اور ہماری زندگی بھی اسلام پہ گزرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.